بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے تمام مسلمان بھائیو السلام علیکم، اور جتنے بھی میرے پیارے بھائی امدادی چینل دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے جو معذرت چاہتا ہوں، جو ایک دو دن آپ کے سامنے جو ہے نا حاضر نہیں ہو سکا، یعنی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا، اور مجھے کمنٹس بھی آ رہے تھے، میسج بھی آ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا گھر کے کام میں بزی تھا، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا۔ تو میں آج آپ کو جو قصہ سناؤں گا وہ بڑا ہی سبق آموز قصہ ہے، اور آپ نے یہ پورا واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان پہ بڑھاپا طاری ہو گیا، تو وہ کمانے کے قابل نہ رہا، یعنی کہ باپ جو تھا وہ بیچارہ کمانے کے قابل نہ رہا۔ بیٹے جو ہیں اس کے پڑھ لکھ کے بڑے عہدوں میں لگ گئے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو جب رہنا شروع کر دیا تو باپ جو ہے ان کو کوئی بات سمجھائے تو وہ نہ سمجھیں، وہ اس کی بات پہ عمل ہی نہ کریں، وہ کہیں آپ کو کیا پتہ، وہ اس طرح کہہ کے گزر جاتے، ان کی بات کو ٹال دیتے، اور وہ جو بات بھی سمجھاتے تو وہ ان کی کوئی بات کا ان کو بیٹوں کو اثر نہ ہوتا، تو وہ بیچارے چپ ہو جاتے، وہ کہتے ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لو۔ اور جب کچھ وقت گزرا تو باپ کے دل میں ایک بڑا ہی صدمہ شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا کہ میرے دل میں بہت ہی صدمہ ہے، اور دل میں یہ صدمہ تھا کہ میرے بیٹے میری بات نہیں سنتے۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھی تو یہ اللہ کو ناگوار گزری، اور اللہ نے ان کے اوپر آہستہ آہستہ عذاب لانا شروع کر دیا۔ اور عذاب یہ تھا کہ پہلے بڑا بیٹا بیمار ہوا، اس کے بعد اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اس کے بعد اس کے دو بیٹے تھے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، اس طرح ان کے گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو گئی۔ وہ صدقہ دیں قبول نہ ہو، وہ کوئی صدقہ خیرات کرے، مسجدوں میں پیسے دیں، غریبوں کو دیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہو رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اتنی ریسرچ کی کہ یہ ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں، انہوں نے حدیثیں بھی سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے راہ میں دینے سے انسان کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بیمار ہی بیمار، یعنی کوئی دل کی بیماری، کسی کو گردوں کی بیماری، اس طرح ان کے گھر میں مسئلہ مسائل چل رہا تھا۔ تو ان میں سے جو تیسرے نمبر کا والا بیٹا تھا، اس کا نام جو ہے احمد تھا، اس نے ایک بندے سے بات کی، اور اس نے کہا کہ کس طرح کریں کہ ایک بزرگ کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ایک دوست تھا سمجھ لیں، تو اس نے اس سے بات کی گھر کی، یار یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اس نے کہا ایک بزرگ ہیں ان کے پاس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تو ان سے آپ اس طرح کی بات کرنا اپنے گھر کی ساری، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اور جب چلا گیا تو اس کے جو بزرگ تھے، یعنی اس کا جو دوست تھا، ان کے جو بزرگ تھے جاننے والے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو ہے کوئی آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل زندہ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو علیحدہ ایک کمرہ دے رکھا ہے، اس میں وہ رہتے ہیں، جب ہم لوگ کھانا شانا بناتے ہیں تو ان کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ ان کی کوئی بات سننے کو۔ اس نے جو باتیں کی، اس نے بزرگ کے ساتھ باتیں کی، تو بزرگ جو تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی صدقہ خیرات ہے یا یہ چیزیں ہیں یہ آپ قابل قبول نہیں ہوں گی۔
اس نے کہا کہ اپنے جا کے والد کی خدمت کرو اور اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو، وہی قابل قبول ہوں گی، پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اور وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتے، ہم ان کو جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں ان کی بات کو۔ تو وہ گھر آیا، سب بھائیوں کو بٹھا کے اس نے بات کی، 3 بھائی تھے وہ سب بیٹھے اور ان سے اس نے بات کی، وہ جو احمد تھا، تو وہ سارے بھائیوں نے کہا کہ نہیں وہ بزرگ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے اور اس نے ایسی بات کر دی ہے، ہم نے کون سی بات ان کے ٹال رہے ہیں یا اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کے گھر میں تھوڑا سا نا آپس میں بھائیوں کے درمیان بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس طرح کیا، بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں یہ جو احمد ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ بڑے بھائی کی بات جو ہے وہ تھوڑی سی میں نہیں رکھتی تھی، وہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ سمجھ گئے۔ جب وہ سمجھے تو انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی اور باپ کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ٹائم دیتے تھے ان کو۔ تو جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو وہ خوشحال ہو گئے، اس کے ماں باپ ان پر خوش ہونا شروع ہو گئے۔ جب خوش ہونا شروع ہوئے تو باپ ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی باپ نے۔ تو جب دعائیں کرنا شروع کر دی تو ان کی بیماری بھی آہستہ آہستہ ان کے گھروں سے گھریلو جو معاملات تھے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھار صدقہ خیر دینے سے یا اس طرح کرنے سے بھی انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی جو ہے وہ اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہم سب کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کے نہیں ہیں ماں باپ، ان لوگوں کو ان کی قبر پہ جا کے دعا وغیرہ کرنی چاہیے، ان کے لیے ان کی قبر پہ جانا چاہیے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔